تم بد کردار ہو۔ وہ انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے اس کی ذات، اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اور وہ محض خاموشی اوڑے اس شخص کو زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، اس قدر کہ وہ اس کی خاطر اپنی تمام حدیں پھلانگ چکی تھی۔ میں بد کردار ہوں عمار سومرو؟ ہوش میں ہو تم کہ تم میرے لیے کن الفاظوں کا استعمال کر رہے ہو؟ ہاتھوں کی مٹھیاں قدر مضبوطی سے بھینچے وہ نم آواز میں اسے اس کے الفاظوں کی سنگینی کا احساس کروانا چاہتی تھی، جو سرخ آنکھوں میں لہو لیے اس کی جانب دیکھتے صفاقی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ ہاں جانتا ہوں میں کہ میں کن الفاظوں کا استعمال کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ تم بد کردار لڑکی ہو۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے ہی بھائی سے عشق لڑاتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ عمار تکلیف اور اشتعال کے ملے جلے تاثرات لیے غرایا۔ سعدیہ اس کی جانب دیکھتے تلخی سے مسکرائی۔ اس شخص نے آج ان الفاظوں سے اپنی محبت کو بے مول کر دیا تھا۔ آج یہ شخص اسے بتا گیا تھا کہ وہ اس کی محبت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں ہوں میں ایسی، تو کیوں اس نام نہاد رشتے کو رکھا ہوا ہے؟ طلاق دو ابھی اسی وقت۔ بہت غرور ہے نا اپنی مردانگی پہ۔ میری دعا ہے تمہارا وہ عیاش بھائی اسی طرح در بدر ہو جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ سعدیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی پر اپنے کردار پہ الزام نہیں۔ عمار نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ طلاق تو کسی صورت نہیں دوں گا، مگر اس بچے کو اپناؤں گا بھی نہیں۔ جانے کس کا گند۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ سعدیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے عارض پہ رسید کیا۔ رات کی سیاہی میں میرے وجود کے ساتھ تم نے کھیلا ہے۔ تم اچھی طرح اس بات سے واقف ہو کہ مجھے چھونے والا، میرے وجود کو حاصل کرنے والا پہلا مرد تم ہو عمار سومرو۔ یہ بچہ تمہارا ہے۔ ڈوب مرو تم عمار سومرو، بھیگی آواز میں غراتے ہوئے کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے سے نکلتی، عمار تیر کی تیزی سے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کھینچ گیا تھا۔ سعدیہ اس کے توانا مضبوط سینے میں آ سمائی۔ عمار کی آنکھوں میں لہو سا اتر آیا۔ وہ جبڑے انتہائی سختی سے بھینچے، لہو رنگ آنکھیں لیے سعدیہ کو دیکھتے اس کے بال دبوچ گیا۔ تم جانتی ہو تمہارے اس تھپڑ کا انجام کیا ہوگا سعدیہ؟ انتہائی سرد اور سخت آواز میں عمار گویا ہوا۔ اس کی لہو رنگ کی آنکھیں، سرد لہجہ سعدیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی تھی۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پہ یا اپنی مردانگی کا زوم نبھاؤ گے؟ اپنے بالوں سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ بھیگی آواز میں بولی۔ ہاں، ایسا مرد نہیں ہوں میں اپنے طریقے سے تمہاری جان نکالوں گا۔ بہت کڑوا بول رہی ہو تم۔ تمہارے الفاظوں اور تمہاری اس حرکت کی سزا میری قربت ہے، برفیلے لہجے میں کہتے وہ اس کے بالوں پہ گرفت سخت کیے اس کی گردن پہ جھکایا۔ جا بجا اپنے لبوں کا سلگتا لمس چھوڑے وہ اس کی گردن کو اپنی شدتوں سے جامنی کر رہا تھا۔ سعدیہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ عمار کے کندھوں سے شرٹ کو جکڑے وہ بمشکل اس کے لمس کی شدت کو برداشت کر رہی تھی۔ دور ہٹ جاؤ عمار سومرو، تمہاری قربت اب مجھے گوارا نہیں ہے۔ جس شخص کو اپنی بیوی کے کردار پہ یقین نہ ہو وہ شخص مجھے قبول نہیں ہے، اس کی قربت مجھے قبول نہیں ہے۔ اپنی گردن سے کندھے تک سفر کرتے اس کے بے لگام لبوں کی گستاخیاں برداشت کرتے وہ اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے چیخی تھی۔ جواباً عمار اس کے لبوں کو اپنے پرتپش لبوں سے جوڑتے اس کی چیخ اور سانسوں کا گلا گھونٹتے اسے بے جان کر گیا تھا۔ سعدیہ لڑکھڑائی۔ عمار نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے سہارا دیتے مزید خود سے نزدیک کیا۔ سعدیہ کی بات گویا آگ پہ مٹی کے تیل کا کام کر گئی تھی۔ وہ جنونی ہو اٹھا تھا۔ سعدیہ کی سانسوں کو اپنے سینے میں اتارتے وہ اسے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا بیڈ پہ دھکا دے گیا۔ سعدیہ نے گہرا سانس بھرتے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری قربت ناگوار گزر رہی ہے تمہیں۔ اب ساری رات تم میری اس قربت میں قید رہو گی، میری سانسوں میں سانسیں بھرو گی۔ میرے لمس، میری سانسوں اور میری قربت سے رہائی نہیں ملے گی اب تمہیں۔ اس کے گہرے سانسیں بھرتے بے حال وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنی شرٹ اپنے تن سے جدا کرتے سرد لہجے میں کہتے اس پہ جھکایا۔ میرے کردار پہ شک نہ کرتے،
میں ساری زندگی تمہاری قربت میں گزار دیتی، لیکن تم ایک گھٹیا مرد ہو جسے اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں ہے عمار سومرو۔ عمار کے سینے پہ ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے، اذیت زدہ لہجے میں وہ گویا ہوئی، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھٹلا دوں؟ تم صفائی دو، کہہ دو کہ وہ جھوٹ تھا، میں مان جاؤں گا سعدیہ۔ سعدیہ کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے بیڈ سے لگاتے وہ اس کی جانب دیکھتے نرمی سے بولا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سعدیہ اسے وضاحت دے، وہ اس کی ایک وضاحت پر اس پہ بھروسہ کر لیتا، وہ آنکھوں دیکھا بھی جھٹلا دیتا۔ ہمارا رشتہ اس قدر کھوکھلا ہے عمار سومرو کہ اپنے کردار پہ لگے الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے میرے اپنے شوہر کو وضاحت دینی ہوگی۔ سعدیہ کی آنسو پلکوں کی بار توڑتے اس کے رخساروں پہ بہہ نکلے۔ نم زدہ آواز میں کہتے وہ عمار کی سلگتی سانسوں سے بچنے کی خاطر اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ وضاحت دینے میں کیا قباحت ہے سعدیہ؟ عمار کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے اس کی گردن میں منہ چھپائے نم آواز میں گویا ہوا تھا۔ میری محبت کی توہین ہے، میری وفا کی توہین ہے یہ۔ سعدیہ نے اس کی داڑھی کی چبھن اور سلگتی سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کرتے آنکھیں مینچے بے تاثر آواز میں کہا۔ عمار نے ضبط سے لب بھینچے، اس کے ہاتھوں پہ گرفت سخت کی، اس کی گردن پہ شدت سے دانت گاڑے، وہ اس کے وجود پر اپنا دوسرا ہاتھ بے باکی سے پھیرنے لگا۔ میں تم سے طلاق لے لوں گی عمار۔ اس کے لبوں کو حدود پار کرتے دیکھتے وہ اسے روکنے کی صحیح کرتے دھمکی دے گئی تھی، جسے سننے کے بعد وہ مزید پاگل ہو اٹھا تھا۔ اور میں تمہیں کبھی خود سے آزاد نہیں کروں گا، مجھ سے بے وفائی کی سزا تمہیں روز ملے گی، میری قربت تمہیں برداشت کرنی ہوگی، تمہیں سانسیں میری مرضی سے لینی ہوں گی، میرا بن کے رہنا ہوگا، لیکن عمار سومرو تم پہ ایک نگاہ الفت نہیں ڈالے گا، محض تم سے اپنی ضرورت پوری کرے گا جیسے اب کر رہا ہے۔ تم میری بیوی ہو، وہ بیوی جس سے اب عمار سومرو محبت نہیں کرتا، جو محض اس کے لیے ضرورت کا سامان ہے۔ لفظوں کے تیر چلاتے وہ سعدیہ کے وجود کو لہو لہان کر رہا تھا۔ سعدیہ نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو اس کا جبڑا سختی سے دبوچے سرد لہجے میں کہتے، اس کے لبوں پہ جھکتے اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل کرتے، اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے، اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا تھا۔ سعدیہ کی تمام مزاحمتیں دم توڑ گئی تھیں جب عمار نے اسے اپنی ضرورت کا سامان کہا تھا۔ وہ برف کی سل بنی اپنے وجود پر اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی، اور عمار اس کے ساکت وجود کو دیکھتے مزید طیش میں پاگل ہوتے اپنے لمس میں شدت لے آیا تھا۔ ماضی، وہ بیگ ہاتھ میں تھامے اپنی ماں کے ہمراہ اس عالی شان گھر کے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ وہ تو جانتی تک نہ تھی کہ اس کا کوئی ننیال بھی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف ماں باپ کو ہی اپنا پایا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے عمر دراز لاٹھی تھامے شخص اس کے نانا تھے، جو چہرے پہ خطرناک حد تک سنجیدگی سجائے اس کی ماں کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ ایک طرف اس کی مامی ماموں کے سنگ کھڑی کینہ توز نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ اب کیوں رخ کیا ہے تم نے مسفرہ اس گھر کا؟ کہاں گیا وہ شخص جس کی خاطر تم اپنے باپ کو چھوڑ گئی تھی؟ احمد صاحب نے لاٹھی پر دباؤ ڈالتے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ اپنے باپ کے ذکر پہ سعدیہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں، جبکہ مسفرہ بیگم بھی رو پڑی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہے بابا، اگر وہ ہوتے تو آج یوں آپ کے سامنے خالی جھولی لیے نہ آتی۔ اگر میری جوان جہان بیٹی نہ ہوتی تو کسی گاڑی کے آگے آ جاتی، اپنی جان دے دیتی، لیکن اپنی بچی اور اس کی عزت کی خاطر میں اس در پہ واپس آئی ہوں بابا۔ مجھے رہنے کے لیے چھت چاہیے بابا، معاف نہیں کریں گے آپ مجھے؟ آپ بس مجھ پر میری بیٹی پر رحم کھائیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اپنی جھولی پھیلائے مسفرہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ سعدیہ نے تڑپتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جبکہ احمد صاحب بھی تڑپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف کھڑے عمر صاحب نے آگے بڑھتے بہن کو سینے سے لگایا۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، یہاں رہنے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مسفرہ۔ عمر صاحب نے ان کے بلکتے وجود کو سنبھالتے محبت سے کہا۔ پاگل، باپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ بیٹیوں کے لیے کھلے رہتے ہیں،
تم سے 1000 شکوے سہی، لیکن میں اس قدر ظالم بھی نہیں ہوں کہ اپنی جوان جہان نواسی اور بیٹی کو گھر سے دربدر کر دوں۔ احمد صاحب نے نم آواز میں کہتے سعدیہ کے لیے اپنا بازو واہ کیا تھا۔ مسفرہ بیگم کے رونے میں کمی آئی تھی۔ سعدیہ نے جھجکتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ دیا۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے احمد صاحب کے بازوؤں کے حلقے میں قید ہوئی۔ احمد صاحب نے شفقت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پہ ضبط کیا۔ سیاہ گھنگھور جیسی نگاہیں، تیکھی ناک، درمیانے گلابی لب، سرخ و سفید رنگت والی سعدیہ ہو بہو ان کی بیٹی مسفرہ بیگم کی طرح تھی۔ رائنہ بیگم تنفر سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ احمد صاحب سعدیہ کو لیے صوفے پہ بیٹھے، جبکہ عمر صاحب بھی مسفرہ بیگم کو لیے ان کے ساتھ بیٹھتے باتوں میں مشغول ہوئے۔ سعدیہ نے چور نظروں سے رائنہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پہ صاف اس کے لیے اور مسفرہ بیگم کے لیے ناگواری رقص کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے سر جھکا گئی۔ احمد صاحب کے 2 ہی بچے تھے، عمر صاحب اور مسفرہ بیگم۔ عمر صاحب کی شادی ان کی پسند سے رائنہ بیگم سے ہوئی تھی، جو طبیعت کے لحاظ سے انا پرست اور نک چڑی سی تھی۔ ان دونوں کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا عمار جو خاندانی بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا منیر جو یونی اسٹوڈنٹ تھا۔ جبکہ مسفرہ بیگم نے اپنے بابا کو پسند کی شادی پہ راضی نہ ہوتا دیکھ خودکشی کی کوشش کی، جس کے بعد احمد صاحب ان کی شادی ان کے پسندیدہ مرد زہیب سے کروا کر ان سے تمام رشتے توڑ چکے تھے۔ احمد صاحب کی مکمل لا تعلقی کے بعد زہیب صاحب مسفرہ بیگم کو لیے دوسرے شہر شفٹ ہو چکے تھے، جہاں ان کے گھر میں سعدیہ نے جنم لیا۔ ان کی زندگی مکمل اور حسین تھی۔ قیامت خیز دن جب کا تھا جب زہیب صاحب کی اچانک سے ہارٹ اٹیک کے سبب موت ہوئی۔ کرائے کا گھر تھا جو مسفرہ بیگم کو خالی کرنا پڑا۔ کوئی راہ نہ دیکھتے وہ واپس اپنے باپ کے گھر لوٹ آئیں، جنہوں نے انہیں معاف کرتے انہیں اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ امی پانی نہیں ہے جگ میں، سعدیہ نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے خالی جگ کو دیکھتے مسفرہ بیگم سے کہا، جو تسبیح ہاتھ میں تھامے ورد کر رہی تھیں۔ میں کام کرتی ہوں، لے کے آتی ہوں پانی۔ آدھی رات کو آپ کو پیاس لگتی ہے، پھر پریشانی ہوگی۔ سعدیہ نے انہیں خاموش دیکھتے کہا، نہیں سعدیہ مت جاؤ بیٹا، رات کے 12 بج چکے ہیں، اس وقت سب سو چکے ہوں گے، اچھا نہیں لگتا۔ مسفرہ بیگم نے نفی کی، امی اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا، لیکن پریشانی ہو جائے گی آپ کو کھانسی ہے، اگر پھندا لگ گیا تو میں یوں جاؤں گی اور یوں آ جاؤں گی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد سعدیہ چٹکی بجاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ مسفرہ بیگم اس کے انداز پہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج کو دیکھتے تھوک نگلا۔ ہمت کر کے نکل تو آئی تھی، لیکن انجان گھر میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے نکلنا اسے خوفزدہ ضرور کر گیا تھا۔ کچن میں جلتی مدھم لائٹس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی، جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے عقب میں کوئی سایہ نمودار ہوا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ چیختی، کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پہ آ ٹھہرا۔ سعدیہ کی آنکھیں تحیر اور خوف سے پھیلیں، معصوم دل سکڑ کے پھیلا، جبکہ مخالف نے اس کی کمر سے ہاتھ گزار کر اس کے پہلو پہ رکھتے اسے بجلی کی تیزی سے لاؤنج کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ سعدیہ اس اچانک افتاد پہ خوف سے مرنے کے در پہ تھی۔ وہ آنکھیں آخری حد تک پھاڑے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو سرد بھوری نگاہوں اور تنے چہرے کے ہمراہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پہ گرے اس کے بھورے بال اس کی پلکوں کو چھو رہے تھے۔ کون ہو تم؟ عمار سومرو اس نازک جان لڑکی کے تحیر سے پھیلی سیاہ آنکھوں میں خوف دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ مقابل نے اپنے لہجے کو ممکنہ حد تک سرد بنانے کی کوشش کی تھی، ورنہ خوفزدہ ہرنی کی مانند پھیلی ان سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کا معمول سے چلتا دل تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ اس لڑکی کے سیاہ گھنی ریشمی بال اس کے چہرے کے اطراف میں گرے اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ کچن سے آتی مدھم روشنی کی لہریں کافی حد تک ان دونوں کے لیے آسانی پیدا کر گئی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو اس گھر میں؟ عمار اپنے گھر میں اس لڑکی کی موجودگی دیکھتے اچنبھے اور حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اسے چور سمجھ رہا تھا،
لیکن اس کے خد و خال اور آنکھوں سے وہ کوئی چور نہیں، کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ سعدیہ نے آنکھیں میچے خود پہ ضبط کیا۔ ایک تو یہ آدمی اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے لبوں کو زخمی کر دینے کے در پہ تھا، دوجا وہ اس کا منہ بند دیکھنے کے باوجود اس سے جواب طلب کر رہا تھا۔ اشتعال سعدیہ کے وجود میں دوڑ گیا۔ آنکھیں کھولتے اپنے لبوں پہ جمے اس کے ہاتھ کو دیکھتے وہ دانت شدت سے اس کے ہاتھ پہ گاڑ گئی۔ پاگل ہو تم، کیوں کاٹا ہے مجھے؟ عمار جو اس کی آنکھوں کی اس حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کے دانت گاڑنے پہ اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے جھٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ اپنی ہتھیلی پہ بنی دانتوں کی گھڑی دیکھتے اس نے سخت سنانے کے لیے سعدیہ کی جانب دیکھا، لیکن کچھ کہہ نہیں پایا۔ الفاظوں پہ گویا قفل لگ گیا۔ وہ یک ٹک سعدیہ کی جانب دیکھنے لگا، جو گہرے سانس بھرتے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ سے ہاتھ ہٹاؤ گے تو کچھ بولوں گی نا میں، سعدیہ دانت پیستے ہوئے بولی، جبکہ عمار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا جمایا۔ دل زوروں سے دھڑکتے اسے کسی نئے احساس کی نشاندہی دینے لگا، اور یہ احساس محبت تھا۔ اسے پہلی نظر میں اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، جس کی آنکھوں میں اب غصہ چھلک رہا تھا۔ ناک اور لب اس کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ گہرے سانس بھرتے اسے اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں اس طرح سے مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگر آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں تو آپ اندھے ہیں۔ غور سے دیکھیں مجھے، میں کس اینگل سے آپ کو چور لگ رہی ہوں، دیکھیں غور سے ذرا۔ سعدیہ اسے یوں ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے دیکھ کے تڑخ کے گویا ہوئی۔ غور سے ہی تو دیکھ رہا ہوں، عمار نے لوفرانہ انداز میں دل پہ ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ سعدیہ سٹپٹا سی گئی، سارا غصہ ہوا ہوا۔ ایک دم اسے اس تنہائی کا احساس ہوا اور لاؤنج کے اندھیرے میں وہ ایک کونے میں ایک شخص کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ کوئی دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ پانی لینے کے ارادے پہ لعنت بھیجتے وہ تیزی سے وہاں سے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمار نے تیزی سے اس کی کلائی جکڑے گھمبیر لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سعدیہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اپنی کلائی پر اس کا لمس محسوس کرتے اس کا روم روم کپکپا اٹھا۔ اس شخص کی نگاہیں ایک انوکھے احساس سے پر ہوتی اس نے بخوبی محسوس کر لی تھیں۔ سعدیہ نام ہے میرا۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے سوال کا جواب دے گئی تھی۔ اپنی کلائی ایک جھٹکے سے آزاد کرواتے وہ بنا مڑے کمرے کی جانب جاتے کمرے میں جا بند ہوئی۔ عمار اسے گیسٹ روم میں جاتا دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ وہ مہمان ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ گہرا مسکرایا۔ پیار ہو گیا مجھے، پہلی نظر کا پیار۔ مسکراتے ہوئے وہ خود سے کہتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سعدیہ نے کمرے میں داخل ہوتے گہرے سانس بھرتے مسفرہ بیگم کی جانب دیکھا، جو بیڈ پہ لیٹی گہری نیند میں غرق تھی۔ یہ ماموں کا بیٹا ہوگا، عمار یا پھر منیر۔ اپنے تیز دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھے بڑبڑاتے ہوئے کہتے وہ بیڈ کی جانب آتے دراز ہوتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کچھ پل پہلے کا منظر آب و تاب سے اجاگر ہوتے اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ عمر صاحب نے عمار اور منیر کا تعارف کروایا۔ منیر سعدیہ کو لاؤبالی سا لگا، جس نے سلام کے بعد کوئی بات کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ عمار، وہ اس وقت عمار کی لو دیتی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا۔ عمار کی جسارتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے سعدیہ سے اظہار محبت کیا اور سعدیہ عمر کے اس حصے میں جہاں دل و دماغ نئے احساسات سے روشناس ہوتا ہے، اس اظہار محبت کو قبول کرتے اس شخص کو اپنا دل دے بیٹھی۔ دونوں کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ وہیں رائنہ بیگم کی سعدیہ کو لے کر ناگواری میں اضافہ بھی ہونے لگا۔ دادا، میں سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت تھا جب عمار احمر صاحب کے کمرے میں آتے اپنی خواہش کا اظہار کر گیا۔ احمر صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی عمار، میں بھی یہی چاہتا ہوں، احمر صاحب پر مسرت لہجے میں بولے۔ عمار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس پھر تیاریاں کریں، مجھے سعدیہ جلد از جلد اپنی زوجیت میں چاہیے دادا۔
عمار بے قراری سے بولا تھا۔ احمر صاحب اس کی بے قراری پہ مسکرا اٹھے۔ صبر رکھو برخوردار، ابھی اس کی پڑھائی جاری ہے، ابھی محض نکاح ہوگا، اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد رخصتی دیکھیں گے۔ احمر صاحب نے اس کی بے قراری میں مزید اضافہ کیا۔ عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں یہی ٹھیک ہے، آپ بات کریں صبح سب سے، میں اسی جمعے کو نکاح کرنا چاہتا ہوں سعدیہ سے دادا۔ اس کے انگ انگ میں بے قراری نمایاں تھی۔ احمر صاحب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ سانس روکے اپنے سامنے سرخ لباس میں سجی سعدیہ کو دیکھ رہا تھا، جو کانپتے ہاتھوں کو باہم ملاتے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پہ قابو پانے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ اس کے وجود کی یہ لرزاہٹ، یہ کپکپاہٹ محسوس کرتے سفید شیروانی میں ملبوس عمار گہرا مسکرا رہا تھا۔ ایک طرف مسفرہ بیگم کھڑی تھی جن کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ گھر میں سبھی خوش تھے سوائے رانیہ بیگم کے، جنہوں نے احمر صاحب کے فیصلے کے خلاف جانے کی ممکنہ حد تک کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی تھی۔ ایک طرف کھڑا منیر اپنے موبائل میں مصروف تھا، گویا اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ آج اس کے بھائی کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ خاموشی میں ڈوبے اس لاؤنج میں دو دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ سعدیہ زہیب ولد زہیب، آپ کا نکاح عمار سومرو ولد عمر سومرو سے سکہ رائج الوقت حق مہر 5 لاکھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ سعدیہ کے وجود پہ طاری کپکپی میں اضافہ ہوا تھا۔ آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں، اپنے بابا کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ احمر صاحب نے آگے بڑھتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا، جبکہ عمار کا روم روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کانپتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہتے وہ اپنا تن من سب کچھ عمار سومرو کو سونپ گئی تھی، جس کے چہرے پہ سرشاری بھری مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ اس کے کندھے یوں چوڑے ہوئے تھے گویا اس نے سلطنت جیت لی ہو۔ مسفرہ بیگم نے نم نگاہیں صاف کرتے بیٹی کو پیار دیا۔ سعدیہ نے لرزتی پلکیں اٹھائے اپنے سامنے بیٹھے عمار کو دیکھا، جو اب مولوی صاحب کو جواب دیتا اسے اپنے نکاح میں قبول کر گیا تھا۔ دل پرسکونی سے دھڑکنے لگا۔ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا ساری دنیا کی خوشیاں یکجا ہوتے اس کی جھولی میں آ گئی ہوں۔ رگ رگ میں سکون شامل ہوا تھا۔ وہیں عمار کی شوخ نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ فوٹو شوٹ ہونے کے بعد سعدیہ کے آرام کا خیال کرتے اسے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سعدیہ نے بھی سکون دہ سانس خارج کیا۔ فوٹو شوٹ کے دوران عمار کے بے باک ہاتھوں کا لمس، اس کی جسارتیں، اس کی زومانی سرگوشیاں، اس کی سانسیں سینے میں کہیں اٹکا گئی تھیں۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنی کرتی کی ڈوری کھولنے کی صحیح کر رہی تھی جب دروازہ دھڑلے سے کھول کے کوئی اندر داخل ہوا۔ سعدیہ خوف سے اچھلتے دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے عمار کو دیکھتے سعدیہ نے تھوک نگلا۔ عمار کی آنکھوں میں تیرتی شوخی اسے اس کے ارادوں سے باخبر کر رہی تھی۔ عمار، آپ یہاں اس وقت؟ دیوار گیر گھڑی پہ نظر ڈالتے اس نے تھوک نگلتے عمار سے پوچھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور عمار کا اس وقت اس کے کمرے میں آ جانا اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ ہاں اس وقت؟ کیوں، کوئی قباحت ہے؟ عمار نے دوپٹے سے آری سرخ لہنگے کرتی میں اس کا حسین جگمگ کرتا سراپا گہری نظروں سے دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہ صحیح نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ سعدیہ نے اپنے انتہائی قریب رکتے عمار کو دیکھتے دھیمی آواز میں منمناتے ہوئے کہا۔ عمار نے خمار بھری نگاہوں سے گہرے گلے سے جھلکتی اس کی رانائیوں کو دیکھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لینے دو، اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ انتہائی نرمی اور محبت سے کہتے وہ سعدیہ کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ سعدیہ نے تیز دھڑکتی دھڑکنوں سے پریشان ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بھوری نگاہوں کی تپش کی تاب نہ لاتے وہ پل میں اپنی نظریں جھکا گئی، جبکہ عمار اس کے یوں نگاہیں جھکا لینے پہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کر گیا۔ عمار پلیز!
اپنی کمر پہ مضبوط ہوتی اس کی گرفت محسوس کرتے وہ لرزتا وجود لیے منمنائی، اس قدر حسین لگ رہی ہو تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں سراہے، تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرے جانا۔ عمار اس کا جھکا چہرہ تھوڑی تلے سے انگلی رکھتے اٹھاتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں خمار سے لبریز سعدیہ کے چہرے کے ہر نقش کا سفر کر رہی تھیں، اور سعدیہ اس کی آنکھوں کے انہی پیام سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہیں اپنے نکاح میں جس پل قبول کیا تھا، اس پل یوں لگا گویا تمام کائنات حاصل کر لی ہو، تمام ادھوری خواہشیں مکمل ہو گئی ہوں، تمام دکھ زندگی سے مٹتے چلے گئے ہوں۔ سعدیہ کے عارض پہ ہاتھ رکھتے انگوٹھے کی پور سے اس کا عارض سہلاتے وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور سعدیہ کی دھڑکنیں شور پکڑتی جا رہی تھیں۔ پہلے اس کا لمس، دوجا اس کے الفاظ اسے پرسکون کرنے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر رہے تھے۔ اپنی محبت کو دلہن کے لباس میں اپنے لیے سجا دیکھنا، اسے اپنے نکاح میں قبول کرنا، ایک ایسا خوشگوار احساس ہے جس پہ ہزاروں کتابیں بھی لکھی جائیں تو کم ہے۔ سعدیہ، میری زندگی میں تمہارا آنا بہار ہے، تمہارے بنا میری زندگی خزاں کے موسم میں درخت سے جھڑتے ان سوکھے پتوں کی مانند ہو جائے گی جنہیں کوئی بھی اپنے پیروں تلے روند کے چلا جاتا ہے۔ سعدیہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ گھمبیر محبت سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور سعدیہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ بے شک عمار کا لفظ بہ لفظ اس کی سماعتوں میں شہد بن کے اتر رہا تھا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں سعدیہ، بے پناہ، اس قدر محبت کہ تم اگر نہ ملتی تو میں موت کو گلے لگا لیتا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی محبت کا اظہار کرتے سعدیہ کی آنکھوں پہ باری باری اپنے لب ثبت کر گیا تھا۔ سعدیہ نے آنکھیں میچے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ عمار کے لب اس کی آنکھوں سے سرایت کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو بےتابی سے چھونے لگے۔ عمار، یہ صحیح نہیں ہے۔ عمار کو اپنے لبوں پہ جھکتا دیکھ کے سعدیہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے روک گئی۔ عمار نے خمار آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں ہے؟ خمار سے بھاری آواز میں وہ اس کی مزاحمت پہ سخت بدمزہ ہوا۔ ہماری رخصتی نہیں ہوئی عمار، یہ صحیح نہیں ہے۔ عمار کی خمار سے سرخ ہوتی نگاہوں سے اپنی شرم سے چور نگاہیں پھیرتے اس کی جانب سے رخ موڑتے وہ شرم سے چور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ عمار نے ضبط سے اس کی بیک لیس کرتی سے چھلکتی دودیا سفید پشت کو تکا جو ان جذباتوں میں آگ لگا چکی تھی۔ اس کے جذبات بے قابو ہوتے اسے تمام حدیں پھلانگنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ تم بیوی ہو میری سعدیہ، ہم کچھ بھی غلط نہیں کر رہے، حلال رشتہ ہے ہمارے درمیان۔ عمار نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کے کندھوں کو لبوں سے چھوتے گھمبیر لہجے میں کہا، لیکن ہماری رخصتی نہیں ہوئی عمار۔ سعدیہ اپنے کندھوں سے سرکتے اس کے لبوں کے لمس سے جھیمتے ہوئے بولی تھی، میں اپنی حدود جانتا ہوں سعدیہ، پار نہیں کروں گا۔ تمہاری مزاحمت مجھے طیش میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں حق رکھتا ہوں تم پہ، تمہارے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے کا حق ہے، تمہیں اپنی قربت سے اپنی شدتوں سے روشناس کروانے کا حق ہے، اور تم مجھے میرے حق سے دستبردار نہیں کر سکتی سعدیہ۔ عمار کی آواز میں اب سختی کا عنصر شامل تھا۔ وہ سختی سے کہتے اس کے دوریوں کو ایک جھٹکے سے توڑتے، اس کے پہلو پہ ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے، اس کی شفاف کمر پر اپنے پرتپش لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ سعدیہ تڑپ اٹھی، اس کا لمس شدت بھرا تھا۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑی رہ سکی اور اس کے شدت بھرے لمس کو برداشت کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں دونوں کی بوجھل سانسوں کا رقص جاری تھا۔ تم جانتی ہو اس لمحے کا میں نے کس قدر شدت سے انتظار کیا ہے، جب تمہارے پور پور پہ میرا حق ہو، جب میں تمہیں چھو کر محسوس کر سکوں۔ وہ سعدیہ کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے شدت پسندی سے کہتے، اسے بنا سمجھے کا موقع فراہم کرتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ سعدیہ اس کی بے لگام جسارتوں کو روک نہیں پائی۔ وہ اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے اسے مکمل طور پہ بے بس کر گیا تھا۔
وہ اس کے منہ زور جذباتوں پہ بند نہیں باندھ پائی تھی۔ عمار کے بازو پہ رکھے اس کے ہاتھ عمار کی گردن کے گرد حائل ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے کا انتظار اسے بھی تھا جب وہ شخص اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے وہ اسے حق سے چھو سکتی تھی۔ عمار اس کے خود سپردگی دینے پہ اس کی سانسوں کو کچھ پل کے لیے آزادی بخشتے، اسے اپنی بازوؤں میں اٹھاتے، اس کے لبوں کو پھر اپنی جنونی شدت میں لیتے، اسے بوکھلانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ سعدیہ کو اپنی سانسیں سینے میں تھمتی محسوس ہوئی تھیں۔ یوں لگا جیسے وہ اس کی آخری سانس کا آخری قطرہ تک خود میں اتار لے گا۔ عمار نے اسے بیڈ پہ لٹاتے، اس کی ڈھیلی کرتی کے سبب چھلکتے دودیا بازو کو خمار بھری نظروں سے دیکھتے، اپنے لب اس کی گردن پہ ثبت کیے۔ سعدیہ نے گہری سانس بھرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ حد پار کر رہا تھا اور وہ ایسے نہیں چاہتی تھی۔ عمار، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان وہ ایک بار پھر اسے روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ عمار اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ جذبات زور پکڑ چکے تھے، اب اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ سعدیہ کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے کفل لگاتے تمام حدیں پار کرتا چلا گیا، اور سعدیہ بے بس سی اپنی تمام مزاحمت کی ناکامی پر تھکے ہارے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے سعدیہ؟ بیوی ہو تم میری۔ وہ کب سے بے بس سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ بیوی نہیں ہوں میں عمار، میں آپ کی منکوحہ ہوں۔ وہ گھٹنوں سے منہ اٹھائے اس کی جانب دیکھتے غصے سے بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں، چہرہ حد درجے سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ گزری رات کی قربت کے سبب تھا اور کچھ غصے اور اشتعال کا۔ عمار کو اس کا غصہ بھی بھایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ سعدیہ کے طیش میں اضافہ ہوا اس کے یوں مسکراتے ہوئے دیکھنے پہ۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہے عمار یہ سب؟ میں آپ کو روکتی رہی لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ امی پہلی نظر میں سب کچھ پہچان جائیں گی۔ وہ اس کے مسکرانے پہ طیش سے پاگل ہوتے اس کے نزدیک آتے، اس کے سینے پہ ہاتھوں سے وار کرتے چیخی۔ عمار نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیا۔ کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ کل بھی ہونا تھا یا آج ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ بیوی ہو تم میری، کوئی تم پر میرے ہوتے ہوئے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سنا تم نے؟ ٹینشن نہیں لو اب اس بات کی۔ اس قدر حسین رات کی صبح تم نے یوں رو رو کے برباد کر دی۔ اس کے جھٹپٹاتے وجود کو بمشکل سنبھالے، اس کی آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتے عمار نے نرمی سے کہا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے عمار، سعدیہ نے اس کے سینے پہ سر رکھے بیگی آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں نے حد پار کر دی تھی۔ اب گھر والے اگر اس بات کو جان جاتے کہ وہ رخصتی سے پہلے رشتہ ازدواج میں بندھ گئے ہیں تو نہ جانے کیا رد عمل ہوتا سب کا۔ سعدیہ کو سب سے زیادہ خوف مسفرہ بیگم سے محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرنے والی بات نہیں ہے سعدیہ، گزری رات جو کچھ ہوا وہ بالکل غلط نہیں تھا۔ تم مجھ پہ حلال ہو، میں تم پہ حلال ہوں۔ موقع کی نزاکت اور جذباتوں کی رو میں ہم بہتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کے وجود پر حکمت حاصل کر لی، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی صرف 1 سال کا عرصہ تو رہ گیا ہماری رخصتی کو۔ وہ اس کی پشت سہلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا، جبکہ سعدیہ اس کے سینے پہ سر رکھے بنا آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اب رونا بند کرو یار، میں تو تمہارے چہرے پہ اپنی قربت کے رنگ دیکھنے کا خواہاں تھا، لیکن مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ بس آنسو، شکوے، شکایتیں۔ کیا میری قربت اس قدر ناقابل قبول ہے تمہارے نزدیک؟ عمار کے سنجیدگی سے کہنے پہ سعدیہ نے تڑپتے ہوئے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں عمار، ایسا نہیں ہے۔ وہ فوراً سے نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ پھر کیسا ہے؟ یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ عمار اس کی بھیگی پلکوں کو انگلی کی پور سے چھوتے مستفسر ہوا۔ میں بس ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ یہ سب رخصتی سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سعدیہ اس کی سخت آواز پر دل برداشتہ ہوتے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے جانے عمار، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ بیوی ہو تم میری، میں چاہوں تو ابھی تمہارا ہاتھ پکڑتے تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں، کوئی میرے فیصلے سے انحراف نہیں برت سکتا۔ میں نے 1 سال کا وقت تمہاری پڑھائی مکمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے
اسے تسلی دے گیا تھا، اور اگر اس بیچ میں کسی حال سے ہو گئی تو عمار۔ اب جا کے سعدیہ کے دل میں پنپتا خوف اس کی زبان پہ آیا۔ عمار نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ وہ لرزتی پلکیں لیے شرمگین نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے عمار گہرا مسکرایا۔ اچھا ہے نا، پھر مجھے مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میری بیوی میرے پاس میرے کمرے میں جلدی آ جائے گی، عمار نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے بال سمیٹے۔ سعدیہ کی رنگت میں چھائی لالی میں اضافہ ہوا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جو اس کے شرمانے پر اسی کے سینے میں چھپتے جائے پناہ تلاش کرنے پر کہا لگا گیا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائی سعدیہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ راہداری سے گزرتے وہ منیر کے کمرے سے بلند ہوتی آوازوں کو سنتے رکی۔ اندر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنتے اسے تعجب نے آن گھیرا۔ سعدیہ کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے راہداری میں دیکھا اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ کل اس کا پیپر تھا، اسی وجہ سے وہ جاگ رہی تھی۔ منیر کے بند کمرے سے آتی لڑکی کے رونے کی آوازیں اسے تعجب کے ساتھ ساتھ تجسس میں بھی مبتلا کر گئی تھیں۔ تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا تھا اس کے نکاح کو، اور منیر سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خود منیر سے کترا جاتی تھی۔ وجہ اس کی وہ آنکھیں تھیں جن میں اوباش پنا صاف چھلکتا تھا۔ دروازے کے قریب آتے وہ تجسس کے مارے دروازے کا نوب ہلکا سا گھماتے اندر جھانکنے لگی۔ پلیز منیر، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ منیر بیڈ پہ بیٹھا تھا، ویڈیو کال پہ کسی لڑکی سے محو گفتگو تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اور منیر اسے دیکھتے خباثت سے ہنس رہا تھا۔ نہیں جانم، اب تصویریں ڈیلیٹ تو ہوں گی نہیں، کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی، مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اب یہ تصویریں میں سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا، آخر تمہیں تمہاری غلطی کی سزا بھی تو دینی ہے۔ منیر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے خباثت سے گویا ہوا۔ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی سعدیہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ سامنے اس کا دیور کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ دروازے پہ سعدیہ کی گرفت سخت ہوئی۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی، اور تم نے مجھے اس کی یہ سزا دی کہ میری عزت کو داغدار کر دیا۔ میری سب سے بڑی غلطی تم سے محبت کر کے تم پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وہ لڑکی ہذیانی انداز میں چیخی۔ منیر کو اس کی چیخ، اس کے آنسوؤں سے ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ہنوز اس کی جانب دیکھتے خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ یہ تو اب مجھ سے محبت کرنے سے پہلے، مجھے اپنی تصاویر سینڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو سوچنے سمجھنے کا وقت چلا گیا ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ ابھی تو تم وعدہ کرو کہ تم کل شام مجھ سے ملنے آ رہی ہو، یا پھر ورنہ شام تک تمہاری تمام تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بنا دوں۔ منیر نے اپنی شرط رکھی، اور وہ لڑکی اسے بے بسی سے دیکھتے رو پڑی۔ وہ جس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی وہ شخص انسان نہیں تھا، درندہ تھا۔ ایسے درندے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شکار کے لیے۔ جیسے ہی کوئی معصوم ان کے شکار میں پھنستا ہے، انہیں یہ اپنی میٹھی پیار بھری باتوں سے بہلا پھسلا کے اپنی کٹ پتلی بنا لیتے ہیں، جو جیسے چاہے ان کے اشاروں پہ ناچتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، پر پلیز تم میری تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالنا، میں مر جاؤں گی، پلیز منیر۔ وہ لڑکی اس درندے کے آگے ہار مانتے ہوئے روتے ہوئے کہتی کال کاٹ گئی تھی، جبکہ سعدیہ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی بت بنی اس شخص کا گھنونا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس شخص سے شروع سے ہی اسے مثبت احساس نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں اسے گندگی میں لتھڑی محسوس ہوتی تھیں۔ ابھی بھی وہ اس کمرے سے باہر نکلتی جب اس کے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا واز ٹچ ہوا اور وہ زمین پہ گرا۔ سعدیہ کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ منیر بھی جھٹکے سے کھڑے ہوتے حیرت سے اپنے کمرے میں کھڑی سعدیہ کو دیکھنے لگا، جو لبوں پہ ہاتھ رکھے اب خوفزدہ نگاہوں سے کبھی فرش پہ گرے واز کو اور کبھی منیر کو دیکھ رہی تھی۔ منیر نے جبڑے سختی سے بھینچے پھرتی کا مظاہرہ کرتے سعدیہ تک آتے دروازہ بند کیا۔ سعدیہ کا بازو جکڑے وہ سعدیہ کو دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ انتہائی درشتگی سے وہ سعدیہ سے سوال گو ہوا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سعدیہ اس شخص کا غلیظ لمس محسوس کرتی بھوکی شیرنی کی مانند گررائی۔ سعدیہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو منیر کی گرفت سے آزاد کروا گئی تھی۔
کیا تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ منیر نے ضبط سے پوچھا۔ سعدیہ نے خاموش سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ جواب دو۔ منیر اس سے خاموش دیکھتے بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ ہاں سن لی ہے میں نے تمہاری غلیظ باتیں، دیکھ لیا ہے تمہارا گھنونا چہرہ، اور میں یہ سب کچھ تمام گھر والوں کو بتاؤں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ وہ طیش میں آتے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے چیخی۔ منیر نے ضبط سے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتایا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا میں، ایسی ایسی تصویریں بناؤں گا تمہاری جسے دیکھنے کے بعد بھائی تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ سنا تم نے؟ منیر آپے سے باہر ہوتے اسے دھمکی دے گیا۔ سعدیہ نے خوف سے تھوک نگلا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاؤں گی تو تم بھول میں ہو۔ تمہارا بھائی محبت کرتا ہے مجھ سے، آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے مجھ پہ، اور تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ میں صبح اٹھتے ہی انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ ایسے کیسے کسی لڑکی کی زندگی تمہیں برباد نہیں کرنے دوں گی میں، سنا تم نے؟ درندے ہو تم، درندے۔ اگلے ہی بل وہ اپنا تمام خوف بھلائے نڈر پن سے کہتی، اس کا جواب سنے بنا اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شٹ! منیر نے غصے اور اشتعال سے پاگل ہوتے اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کے مارا۔ اپنے سر کو ماتھے سے مسلتے وہ تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھتے ہیں بھائی کیسے یقین کرتے ہیں تم پہ۔ لیپ ٹاپ پہ اپنی نظریں جمائے وہ کچھ سوچتے پراسرار سا مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے عمار۔ وہ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ساری رات گویا اس نے کانٹوں پہ گزاری تھی۔ عمار جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی باندھ رہا تھا، سعدیہ کے کمرے میں آ جانے پہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بھی جانم تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے، تو 3-4 دنوں کا ہجر تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ عمار ایک ہی جسٹ میں اس تک آتے اسے اپنی گرفت میں قید کیے، محبت سے کہتے اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پہ جھکایا تھا۔ سعدیہ جو اسے منیر کی بابت بتانے آئی تھی، عمار کے لاہور جانے والی بات پہ وہ مزید دل برداشتہ ہوتے افسردہ ہو گئی۔ عمار کے گلے میں باہیں ڈالے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اچھی طرح سعدیہ کی سانسیں خود میں انڈیلتے وہ اسے اپنی شدت بھری گرفت سے رہائی دے گیا۔ مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی تھی عمار، لیکن آپ مجھے افسردہ کر گئے ہیں، کیا جانا ضروری ہے؟ وہ گہری سانس بھرتے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ میری جان، میں جلد واپس آ جاؤں گا، اور روز رات کو کال کرتے میں تمہیں یہ محسوس ہونے ہی نہیں دوں گا کہ میں تم سے دور ہوں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ عمار نے اس کی بھیگی نگاہیں چومتے ہوئے محبت سے اسے پچکارا۔ سعدیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، اور میری بات؟ سعدیہ نے منیر کی بابت بتانا چاہا جب عمار اپنے فون کی بجتی رنگ ٹون پہ فون یس کرتے کان سے لگا گیا۔ سعدیہ کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عمار مصروف انداز میں موبائل کان سے لگائے، باتوں میں محو سعدیہ کے قریب آتے اس کے لبوں پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑے اسے ہاتھ سے فون کا اشارہ کرتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پر عمار، میری بات، سعدیہ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ عمار اس قدر جلدی میں تھا کہ اس کی بات سنے بنا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سعدیہ نے لب چبائے خاموشی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ یکدم اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے سر کو ہاتھوں میں جکڑے وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے مجبوراً عمار کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ منیر کے موبائل سے اس لڑکی کی تمام تصاویر ڈیلیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے منیر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کو خالی پاتے اس کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ صبح ہی تو اسے اپنی بگڑتی طبیعت کے سبب یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ بنا پل کی دیر کیے عمار کو میسج کرتے بتا چکی تھی۔ ایک طرف اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ گھر والوں پہ اس کی حالت عیاں نہ ہو جائے، وہیں اسے تسلی تھی کہ عمار سب سنبھال لے گا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ٹیبل پہ رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھتے لیپ ٹاپ کھول گئی۔ اس سے قبل کہ وہ لیپ ٹاپ کی کسی فائل کو اوپن کر پاتی، کمرے سے ملحق واش روم کا دروازہ کھلا اور منیر شرٹ لیس باہر آیا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ منیر سعدیہ کو اپنے لیپ ٹاپ کے قریب دیکھتے اس تک آتے
سیخ پا ہوتے بمشکل اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکتے گویا ہوا۔ سعدیہ کا دل خوف کی شدت سے تیز دھڑکتے خاموش ہوا۔ میں ان لڑکیوں کی تصویریں ختم کرنے آئی ہوں جنہیں تم بلیک میل کر رہے ہو۔ سعدیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے معاملات سے دور رہو ورنہ حشر بگاڑ دوں گا میں تمہارا۔ لگتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، منیر غراتے ہوئے کہتے اس کا بازو جکڑ گیا۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ ایک عورت ہوتے ہوئے میں کیسے کسی دوسری عورت کی عزت کو نیلام ہوتا دیکھتی رہوں؟ شرم کرو تم، کیسی غلیظ حرکتیں کر رہے ہو منیر، مکافات عمل سے ڈرو۔ اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ اس کے مزید نزدیک آ گئی تھی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو مجھے یہ پاٹھ پڑھانے والی؟ اپنی حد میں رہو، ایسا نہ ہو تمہیں خمیازہ اٹھانا پڑے۔ منیر اس کے چہرے پہ جھکتے سرد لہجے میں غرایا تھا، جبکہ اسی پل رائنا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے نظر آتا منظر ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ دونوں جس طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے وہ انہیں بہت غلط اندیشے لگانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ مامی جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ سعدیہ ان کے تاثرات بھانپتے منیر سے دور ہوتے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اب کیوں ڈر رہی ہیں آپ بھابھی؟ اچھا ہوا موم آپ آ گئیں۔ بھابھی مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں ان کی محبت کو اپنا لوں، بھائی کی جگہ لے لوں۔ میں نے انہیں 1000 بار سمجھایا لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، بھائی سے نہیں۔ منیر شطرنج کا ماہر کھلاڑی ثابت ہوا تھا۔ کب، کیسے، کیا چال چلنی ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ سعدیہ ہونک بنی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے اسے امید نہیں تھی۔ نہیں نہیں مامی ایسا نہیں ہے، میرا یقین کریں آپ۔ سعدیہ رائنا بیگم کے چہرے پہ چھائے ناقابل فہم تاثرات دیکھتے ان کی جانب آتے انہیں اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ منیر لڑکیوں کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتے ان کی تصویریں لیتا ہے اور پھر انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ میں وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنے آئی تھی مامی، میرا یقین کریں۔ سعدیہ کی خشک آنکھیں تیزی سے بھیگی تھیں۔ وہ رائنا بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی اور اشتعال دیکھ چکی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مجھے تم شروع دن سے نہیں پسند تھی، اچھا ہوا وقت رہتے اصلیت پتہ چل گئی۔ اپنے گند کو چھپانے کے لیے تم میرے بیٹے پہ بے بنیاد الزامات لگا رہی ہو۔ نکلو میرے گھر سے۔ میرے بیٹے کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے چھوٹے بیٹے سے عشق لڑا رہی ہو۔ اس گھر میں تم جیسی بدکردار لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی ہے۔ رائنا بیگم اس کی کلائی جکڑے اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کے باہر نکلی۔ سعدیہ چیختے ہوئے اپنی وضاحت پیش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ شور کی آواز سنتے مسفرہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ وہ نا سمجھی سے رائنا بیگم کی جانب دیکھنے لگیں، جنہوں نے داخلی دروازے کے قریب آتے سعدیہ کو ایک جھٹکے سے باہر کی جانب دھکیلا۔ سعدیہ زمین بوس ہو جاتی اگر کسی مہربان بازوؤں نے اسے نہ سنبھالا ہوتا۔ سعدیہ نے ہچکیاں بھرتے اپنے انتہائی نزدیک اپنے سکون کی مہک کو محسوس کرتے سسکی بھرتے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمار میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ منیر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا لفظ جھوٹ ہے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، صرف آپ سے۔ آپ دیکھیں وہ مجھ پہ کیسے الزام عائد کر رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھرتے اسے گویا شکایت لگا رہی تھی۔ رائنا آخر ہوا کیا ہے؟ احمد صاحب نے غصے کے سبب گہری سانس بھرتے رائنا بیگم کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بد کردار عورت ہے یہ، نکاح میرے بڑے بیٹے سے کیا ہے جبکہ عشق کی رنگ للیاں میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ منانا چاہتی ہے۔ منیر کے کمرے میں موجود تھی یہ، اس کے سر سے سر جوڑے۔ رائنا بیگم حکارت سے سعدیہ کے بلکتے وجود کو دیکھتے گویا ہوئی۔ سعدیہ نے نفی میں سر ہلاتے عمار کی جانب دیکھا جو سرخ انگارہ آنکھوں میں زخمی تاثر لیے اس کی جانب متوجہ تھا۔ ایک وضاحت دے دو، میں یقین کر لوں گا تم پہ، عمار نے ضبط سے سعدیہ کی جانب دیکھتے کہا۔ سعدیہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ عمار کے بازو پہ دھرے اس کے ہاتھ اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اس کے بازو سے ہٹتے سعدیہ کے پہلو میں آن گرے۔ وہ اسے دوری بناتے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پہ؟ متواتر آنسو اس کے رخساروں پہ سفر کر رہے تھے۔ کیسے یقین کروں ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد؟
یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم میرے بھائی کے کمرے میں اس کے انتہائی قریب موجود تھی۔ عمار اپنے ہاتھ میں موجود تصویریں اس کی جانب اچھالتے ہوئے سرد آواز میں گویا ہوا۔ سعدیہ نے زمین پہ گرتی اپنی اور منیر کی تصاویر کو دیکھا، جو اس قابل نہیں تھی کہ ان پہ دوبارہ نگاہ ڈالی جاتی۔ وہ اذیت سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ایک عورت کے کردار کے بارے میں اس کا شوہر زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ میں وضاحت نہیں دوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں بد کردار ہوں تو صحیح ہے، ہاں میں بد کردار ہوں۔ دے دیں طلاق مجھے اور آزادی پالیں اس داغ سے۔ اس کی محبت، اس کی وفا، اس کی انا پہ وار ہوا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی تھی، سخت بے جان مورت بنی سب کو حیران کر گئی تھی۔ عمار اس کے جواب پر تیش سے پاگل ہو اٹھا۔ جبڑے سختی سے بھینچے اس نے خون آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ طلاق میں تمہیں کسی صورت میں نہیں دوں گا، بلکہ اسی وقت تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ عمار تیش سے پاگل ہوتے سعدیہ تک آتے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے عمار۔ عمار کی گرفت میں مزاحمت کرتی وہ اپنا بازو آزاد کروانے کی تگ و دو کرتی چیخ رہی تھی، لیکن عمار بنا اس کی چیخوں پہ کان دھرے اسے لیے کمرے میں جا بند ہوا۔ لاؤنج میں موجود افراد دم سادھے زمین پہ بکھری تصاویر دیکھ رہے تھے، جبکہ منیر فتح یابی سے مسکراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسفرہ بیگم کانپتا وجود لیے صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ رائنا بیگم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور تنفر سے سر جھٹکتی وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ حال، کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم میرے پہلو سے اٹھو؟ وہ اسے سپاٹ چہرہ لیے اپنے پہلو سے اٹھتا دیکھ کر سرد لہجے میں غرایا۔ سعدیہ نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ضرورت ہوں میں عمار سومرو آپ کی، ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب اپنے پہلو میں لٹانے کی کیا تک؟ جب جب ضرورت پڑے گی یاد کر لیجئے گا مجھے، میں اپنا بے جان وجود لیے پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بے تاثر لہجے میں کہتے عمار سومرو کو بلبلانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ عمار سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جھلس اٹھا تھا۔ اس نے یہی الفاظ کل سعدیہ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے۔ تب اسے اس قدر تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی جس قدر تکلیف اسے خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے دیکھ کے ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارے ان الفاظوں کے بدلے میں پھر میں تمہیں تمہاری قربت سے نوازوں؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں سعدیہ کی کلائی جکڑے اپنے نزدیک کھینچ گیا تھا۔ سعدیہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے پہ آ گری۔ لے لیں بدلہ، ویسے بھی ضرورت ہوں میں آپ کی، جب چاہے جیسے چاہے مجھے توڑ دیں، مجھے زخمی کر دیں، میں اف تک لبوں سے ادا نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زخمی لہجے میں کہتے عمار کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ تمہاری ایک وضاحت ہمارا رشتہ استوار کر سکتی ہے۔ عمار کے لہجے میں نرمی در آئی۔ اور آپ کی ایک معافی میرے دل کو واپس آپ کی جانب موڑ سکتی ہے۔ سعدیہ بھیگا سا مسکرائی۔ معافی؟ کس غلطی کی معافی؟ اس غلطی کی معافی جو میں نے کی ہی نہیں۔ عمار کا ہاتھ اس کی پشت پہ سرسر آ رہا تھا۔ وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ اس گناہ کی وضاحت جو میں نے کیا ہی نہیں؟ سعدیہ دو بدو بولی۔ عمار نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا، جو زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے شاید اس کی محبت پہ ہنس رہی تھی۔ نہیں دو وضاحت تم، ساری زندگی میری محبت کے لیے ترسو گی تم۔ عمار کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک لائے اس کے چہرے پہ جھکتے غرایا تھا۔ میں تیار ہوں لیکن وضاحت نہیں دوں گی اپنے اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے کہتے عمار کو طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت دو، اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کیسے میں تمہارے سامنے دوسری شادی کرتا ہوں۔ عمار ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے بے حسی سے گویا ہوا۔ ارادہ محض سعدیہ کو تکلیف دینا تھا۔ شوق سے کریں۔ سعدیہ بیڈ سے اٹھتے ہنوز مسکراتے ہوئے بولی۔ عمار دل ملا اٹھا۔ کہاں گئی تمہاری وہ محبت؟ تم تو برداشت نہیں کر سکتی تھی میرے لبوں سے نکلتا کسی دوسری عورت کا نام بھی۔ اسے واش روم کی جانب بڑھتا دیکھ وہ اس کی پشت کو دیکھتے سلگتے ہوئے کہتے دانت پیستے ہوئے بولا، سو گئی ہے، تب جاگے گی جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور آپ معافی مانگیں گے۔ میں عورت ہوں، معاف کر دوں گی، عورت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت میں عزت نفس کی قبر بناتے اس پہ فاتحہ پڑھنے والی۔
پسندیدہ مرد چاہے جو بھی کر لے ہمیں وہی چاہیے ہوتا ہے۔ ضبط کے آخری حدوں کو چھوتی ہیں ہم، اور پھر ایک وقت آتا ہے صبر کا، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جانے کا۔ تب وہ شخص جس کی خاطر ہم نے اپنی عزت نفس کو دفنایا ہوتا ہے، وہ شخص ہمارے لیے معمولی بن جاتا ہے، بے حد عام۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی عورت کی برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ اور آپ کی خوش نصیبی ہے یا میری بدقسمتی کہ میں اس آخری حد تک نہیں پہنچ پائی ہوں ابھی۔ وہ بنا پلٹے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عمار خاموشی کی چادر اوڑھے اسے سن رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی نے کچھ پل راج کیا۔ سعدیہ اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ دبیز خاموشی میں ڈوبے اس کمرے میں دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی۔ عمار جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے وہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک کام کرو فردوس، تم منیر کے ای میل پہ بھیج دو، میں چیک کرتا ہوں، میرا لیپ ٹاپ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ سعدیہ آدھے گھنٹے سے اسے جھنجھلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ نہ چلنے پہ غصہ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر میں سبھی لبوں پہ کفل لگائے بیٹھے تھے، کوئی سعدیہ سے بات کرنے کو تیار نہ تھا، نہ ہی اس نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پہ بیٹھے کپڑے طے کر رہی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ سوگوار سا حسن لیے کئی بار عمار کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ عمار نے ایک نظر سعدیہ پہ ڈالی، اسے یوں اپنے کام میں مگن دیکھ کے وہ جل بھنسا گیا۔ یہ لڑکی کمال بے نیازی اور بیگانگی برت رہی تھی۔ اسے واپس آ کر صحیح سے دیکھنے کا ارادہ کرتے وہ منیر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سعدیہ یوں ہی اپنے کام میں مگن رہی۔ عمار دروازہ نوک کرتے منیر کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اسے نہ پاتے وہ کندھے اچکائے ٹیبل پہ رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ لیپ ٹاپ پہ کوئی پاس ورڈ نہ لگا دیکھ کر وہ اپنا ای میل چیک کرنے لگا کہ غلطی سے اس سے ایک فائل اوپن ہو گئی۔ عمار جھنجھلا سا گیا۔ اس سے قبل کہ وہ فائل بند کرتا، اسکرین پہ نظر آتی تصویریں اسے ساکت کر گئیں۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی تصویریں تھیں جو دیکھنے کے قابل تک نہ تھیں۔ کتنے میسیجز، کتنے ای میلز ان لڑکیوں کی جانب سے منیر کو موصول ہوئے تھے۔ عمار کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسکرین سکرول کی کہ سعدیہ کی تصویریں اس کی نظروں کے سامنے آئیں۔ وہ تصاویر گھر میں ہوئے مختلف فنکشنز میں لی گئی تھیں، جن میں سعدیہ اپنی دوستوں کے ہمراہ کھڑی تھی اور کہیں پہ اکیلے کھڑی تھی۔ عمار کو ایک لمحہ لگا تھا یہ جاننے میں کہ سعدیہ کی فوٹوز منیر نے فوٹو شاپ کی تھیں۔ اس کی بھوری آنکھیں لہو رنگ ہوئیں، جبڑے اس قدر سختی سے اس نے بھینچے کہ اس کے ماتھے کی رگ پھول اٹھی۔ بھائی، منیر جو ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، عمار کو لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھا دیکھ کے خوف سے سفید پڑتا اسے پکار گیا۔ عمار نے لیپ ٹاپ زوردار آواز کے ساتھ زمین پہ پٹخا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی غلیظ انسان میری بیوی کو اس گند میں شامل کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس قدر زور سے دھاڑا تھا کہ در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ منیر کو مارتا ہوا وہ لاؤنج تک لایا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ سعدیہ بھی لاؤنج میں آتے ایک طرف کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہی تھی جو اس کی روح کو تسکین بخش رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو عمار؟ بھائی ہے تمہارا، مر جائے گا۔ رائنا بیگم نے عمار کو دور کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نہیں ہے، درندہ ہے یہ، اور ایسے درندے مر ہی جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ عمار نفرت آمیز لہجے میں غرایا۔ آپ جانتی ہیں کیا کیا ہے اس نے؟ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو پیار کے جھانسے میں پھنساتے ان کی تصویریں لی ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کیا ہے۔ اس شخص نے میری بیوی کی جعلی تصویریں بنائی۔ اسے سب گھر والوں کے سامنے بد کردار کا تانا سننے کو ملا۔ میرا اور اس کا رشتہ طلاق کے دوراہے پہ آن کھڑا ہوا تھا صرف اس کی وجہ سے۔ میں نے اپنی بیوی کو تکلیف دی تھی۔ عمار نے دھاڑتے ہوئے تمام سچائی سے پردہ اٹھایا۔ سعدیہ نے فتح یابی سے مسکراتے ہوئے زمین پہ گرے منیر کو دیکھا جو خون سے تقریباً لت پت سا ہو گیا تھا۔ بابا بلائیں پولیس کو، اور اگر آپ میں سے کسی کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو اندر کمرے میں موجود ہے اس کا لیپ ٹاپ، جا کے دیکھ لیں۔ وہ عمر صاحب کو کہتے رائنا بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ معاف کر دیں بھائی، منیر نے درد سے کراہتے ہوئے معافی مانگی۔ نہیں، اپنی بیوی کی عزت پر آئی بات کو میں ہرگز نہیں بھول سکتا۔ تم معافی کے قابل نہیں ہو۔ منیر پر پاؤں کی ٹھوکر مارتے
وہ سرد لہجے میں کہتے سعدیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ آنکھوں میں یکدم پشیمانی تیرنے لگی۔ وہ نادم سا اس کے سامنے آتے اپنے ہاتھ جوڑ گیا۔ تم نے کہا تھا میری معافی تمہیں واپس مجھے لوٹا دے گی، میرے لیے تمہاری سوئی محبت جاگ اٹھے گی۔ میں نادم ہوں، ہم سب نادم ہیں، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ ہاتھ جوڑے اس سے نم آواز میں معافی مانگ رہا تھا، جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر میرے ساتھ ایک ننھی سی جان نہ جڑی ہوتی تو میں آپ کو معاف کرنے سے قبل 100 بار سوچتی، لیکن یہاں بھی ایک عورت ماں بن کے ہار گئی۔ اپنے بچے کو بنا باپ کے سائے کے پالنا مجھ اکیلی جان کے لیے دشوار ثابت ہوگا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں عمار سومرو، اس محبت کے صدقے جو میں نے آپ سے کی، اس بچے کے صدقے جو آپ کا ہے، جسے آپ اپنا ماننے سے انکاری تھے۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے وہ نم آواز میں کہتے اپنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کر گئی۔ معاف کر دو یار، ساری زندگی میں اپنی اس خطا کی معافی مانگتے رہوں گا، تمہارے ساتھ ساتھ میں اپنے بچے کا بھی مجرم ہوں۔ عمار نم آواز میں کہتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ رکھے سسک اٹھا تھا۔ رائنا بیگم بیٹے کی محبت دیکھتے اپنی نم آنکھیں صاف کر گئیں۔ مسفرہ بیگم بیٹی کی بے گناہی سے واقف تھیں، انہوں نے خاموش رہتے وقت کو جواب دینے دیا۔ وہیں پر احمد صاحب اور عمر صاحب کو بھی سعدیہ پہ بھروسہ تھا، وہ محض خاموش تھے، سچ کے سامنے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سچ جلد یا بدیر سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ میں نے معاف کر دیا ہے آپ کو، میں نے کہا تھا میں برداشت کی اس آخری حد تک نہیں پہنچی جہاں مجھے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری سوئی محبت آپ کے ایک معافی سے جاگ جائے گی عمار، میں نے معاف کر دیا ہے آپ کو، اپنی محبت کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر۔ عمار کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بھیگی آواز میں کہتے مسکرا دی۔ رائنا بیگم زمین پہ لیٹے منیر کے پاس بیٹھے اسے پیار کرنے میں محو تھی، جبکہ عمر صاحب کے بلانے پر پولیس وہاں آئی۔ رائنا بیگم روتی بلکتی رہ گئیں، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر انہیں نہیں تھاما تھا، نہ منیر کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا جرم ایسا تھا جس کی سزا اسے دینا نہایت ضروری تھی۔